محمد صاحب کا جو انسان اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دے، مثلا یہ کہے کہ اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ فلاں گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی اگر وہ جان بوجھ کر وہ گناہ کر لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی، اسے دوبارہ توبہ کر کے پھر نئے سرے سے عہد کرنا چاہیے، ٹھیک، اور اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ صورتحال دیکھ کر کے جی ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، پھر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جان بوجھ کر ہم وہ گناہ کر لیتے ہیں، تو پھر ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو یہ ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جب آپ توبہ کریں تو اس وقت وہ توبہ سچی توبہ ہونی چاہیے، اور سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور فی الوقت اس گناہ کو چھوڑ دے، اس سے الگ ہو جائے۔ تو پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لے۔ یہ جو بار بار توبہ اللہ کے سامنے جاتی ہے، اس سے بھی اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ پر اصرار کرنے والا شمار نہیں کیا جاتا۔ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرہ، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا اعادہ کرے، تو اس سے زیادہ بڑی رحمت اللہ کی کیا ہوگی؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ سچے دل سے توبہ ہو، دل میں یہ نہ ہو کہ گناہ تو کروں گا میں، اور زبان سے توبہ استغفار کر رہا ہے، تو اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سچے دل سے توبہ ہو، ایسا آپ مسلسل کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ کیسے گناہ چھوٹنا شروع ہو گئے۔ اور ایک تدبیر اور بھی ہے کہ آپ سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے موت کا اور موت کے بعد آنے والے حالات کا مراقبہ کر لیا کریں، اور سوتے وقت جتنے دن بھر میں گناہ ہوئے ان کی معافی مانگ لیا کریں، اور یہ عزم کر لیا کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اس طرح آپ مسلسل کچھ وقت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑتا ہے اس سے۔